اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقین وہ لوگ ہیں ينفقون فی السراء والضراء، جو وسعت میں، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک صفت تو ان کی یہ۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ متقین کے یہ اوصاف، ایک تو ہر حالت میں خرچ کرنے کا وصف ان کے اندر ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں اور لوگوں سے درگزر والا معاملہ کرتے ہیں، غصے سے مغلوب نہیں ہوتے۔ غور کیا جائے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا سے اجتناب کا حکم دیا تھا، سود سے بچنے کا حکم دیا تھا، اور یہ غزوہ احد کے بیچ میں یہ بحث آ گئی، کیونکہ غزوہ احد میں ایک طرح سے جو سود کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو سود لینے والا ہے اس کے اندر ایک تو طمع اور لالچ، بخل اور خود غرضی کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ وہ یہ طمع اور اس لالچ میں ہوتا ہے کہ میرا مال کتنا بڑھے گا، وہ یہ حساب لگا رہا ہوتا ہے، پھر بخیل بھی ہوتا ہے اور خود غرض بھی ہوتا ہے۔ یہ اوصاف اس کے اندر آتے ہیں جو سود لینے والا ہے۔ اور جو سود دینے والا ہے، خوشی سے تو کوئی بھی نہیں دیتا، تو اس کے اندر غصہ، نفرت، بغض اور حسد، یہ اوصاف اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ خود غرضی ہو، طمع ہو، لالچ ہو، بخل ہو، یا غصہ ہو، نفرت ہو اور بغض اور حسد ہو، یہ اوصاف مومنین کے نہیں ہو سکتے۔ جو سود جس معاشرے میں ہو، اس معاشرے میں لوگوں کے اندر یہ اوصاف جنم لیتے ہیں جو کسی مومن کے اوصاف نہیں ہو سکتے، اور یہ اوصاف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں کہ جن کے اندر خود غرضی ہو، لالچ ہو، بخل ہو، غصہ ہو، اور اسی طرح نفرت ہو، بغض اور حسد ہو، اور سود اس کا سبب بنتا ہے۔ اور جس معاشرے میں یہ نہ ہو تو اس معاشرے میں چاہے غریب ہے، متوسط طبقہ ہے یا امیر ہے، وہ دوسروں کا خون چوسنے کا تو اس کے اندر جذبہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا یہی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے خرچ کرے، کیسے وہ خرچ کر لیں۔ اور پھر ظاہر ہے اس معاشرے میں جب ایسا جذبہ ہوگا لوگوں کا تو ایک دوسروں کے لیے رواداری کا جذبات زیادہ ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھے گی، اور حسد اور بغض یہ ختم ہو جائے گا، غصہ اور نفرت ختم ہو جائے گی۔ یہ اوصاف وہاں جنم لیں گے، اور یہ اوصاف اللہ کو پسند ہے۔ خرچ کرنے کا وصف، سخاوت کا وصف، اور خود وہ لوگوں کی غمخواری کا وصف، ہمدردی، رواداری کا وصف، اور نرمی کا وصف، اور لوگوں کے لیے اپنے دل میں غصہ اور بغض اور حسد نہ ہونے کی یہ اوصاف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور ان اوصاف کے حاملین کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے یعنی جنت سے نوازتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر یہ آیات غزوہ احد کے درمیان میں آنے کا گویا کہ یہ مقصد ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ غزوہ احد میں، جیسا کہ میں نے کئی بار عرض کیا کہ اگرچہ صحابہ کرام کے دل میں جو آیا مال غنیمت
سمیٹنے کی بات، وہ بھی کوئی حرام نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس کو پھر بعد کی پوری امت کے لیے ایک سبق اور عبرت کے طور پر پیش کیا کہ اس طرح کا لالچ اور اس طرح کی حرص تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، اور اس لالچ اور اس حرص کے پیدا ہونے کے ایک بنیادی ذریعہ اور بنیادی وجہ سود ہے۔ اس سود سے تم بچو، اور جب سود سے بچو گے تو تمہارے اندر کیا اوصاف پیدا ہو جائیں گی؟ خرچ کرنے کا اوصاف پیدا ہو جائے گا، اور غصہ پی جانے کا اوصاف پیدا ہو جائے گا، لوگوں سے درگزر کرنے کا اوصاف پیدا ہو جائے گا، وگرنہ تم معاشرے میں ایک دوسرے کے بس خون کے پیاسے ہی ہوں گے کہ کس طرح میرا نفع بڑھتا جائے اور میرا پروفٹ بڑھتا جائے، خواہ دوسرا اپنا گھر باہر ہی کیوں نہ بیچ دے، اور دوسرا چاہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کیوں نہ کر لے۔ یہی سود کے اندر ہوتا ہے، اور یہی میسر اور خمار اور جوئے کے اندر ہوتا ہے کہ جوئے میں بھی یہی ہے، دونوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ وہاں بھی بیٹھے بیٹھے ایک شخص پورے مال کو ہضم کر لیتا ہے، اس کے اندر بھی حرص پیدا ہو جاتی ہے، طمع اور بخل پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کے پیسے جاتے ہیں اس کے لیے وہ کتنے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں شریعت نے معاشرے میں توازن قائم رکھنے کے لیے امیر اور غریب کے درمیان، کہ ایسا نہ ہو کہ غریب امیر کو کھانے کے لیے دوڑ پڑے اور اس کے دل میں امیر کے لیے نفرت ہو جائے، اور امیر ایسا نہ ہو کہ ان کو کم تر سمجھے، اور ان کو یہ اوصاف اسلامی معاشرے میں اگر جو پیدا ہوتے تھے جن کاموں کی وجہ سے، سود اور جوئے کی وجہ سے، اللہ نے دونوں کو حرام قرار دی۔ تو ان چیزوں کو ہمیں لینا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کیوں اس طرح کی بے چینی ہے اور بے اطمینانی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ وجوہات ہمیں قرآن مجید میں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، امام بیہقی نے ایک دلچسپ واقعہ بھی لکھا ہے غصے کو پی جانا اور معاف کرنے کے حوالے سے، کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، ان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام بھی علی ہے، علی ابن حسین، لیکن مشہور زین العابدین سے ہیں، امام زین العابدین۔ تو ان کی ایک کنیز تھی، وہ انہیں وضو کروا رہی تھی، یعنی پانی ڈال رہی تھی وضو کے لیے، تو اس کے ہاتھ سے وہ برتن گر گیا اور اس کے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ تو فطری طور پر غصہ تو آنا ہی تھا، لیکن وہ کنیز اتنی عالمہ فاضلہ تھی کہ فوراً اس نے یہ کہا والکاظمین الغیظ، یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ امام زین العابدین کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ بھی ظاہر عالمہ تھی، تو آگے پھر یہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے فوراً کہا کہ میں نے دل سے تمہیں معاف